goes to create delicious juice drinks. جی ناظرین، میں عدنان خان پروگرام سچ کیا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ قوموں کے عروج و زوال میں سماجی عمومی سیاسی رویوں کو بہت اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ انہی رویوں کے باعث قوموں کی سوچ جنم لیتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے کبھی اپنے رویوں کو خود سے جائزہ لیا ہے اور کیا ہم مطمئن ہیں؟ کیا ہمارے معاشرے کے اندر موجود برائیاں ہمارے رویوں کی عکاسی کرتی ہیں؟ کیا سیالکوٹ کا واقعہ بھی ہمارے رویے کی عکاسی کرتا ہے؟ کیا مارنے والے ذمہ دار ہیں اور دیکھنے والے بے قصور ہیں، اور وہ دیکھتے رہے ان کے سامنے کیا ہوا اور وہ چلے گئے؟ کس طرح وہ جا کے سکون کی نیند سو گئے؟ یہ بھی ایک رویے کی بات ہے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ ہم سیلاب کی تباہ کاریوں اور متاثرین کی بات کرتے، لیکن آج کرکٹ سکینڈل اس قدر ہمارے ذہنوں پہ چھا گیا ہے کہ ہم سب کچھ بھول کے اس سکینڈل کی بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ بھی ہمارے رویوں کی ہی بات ہے۔ سوچنا یہ ہے کہ کیا کرکٹ سکینڈل میں واقعی کھلاڑی ملوث ہیں یا ان کو ٹریپ کیا گیا، اور ہماری قوم کا رویہ، اگر ہم ایک ورلڈ کپ جیت جائیں تو ہم ان کو ہیرو سے بھی آگے کا درجہ دے دیتے ہیں اور شہر شہر جلوس کی شکل میں لے کے ان کو اس طرح گھومتے ہیں جیسے کوئی آسمانی مخلوق نیچے آ گئی ہے۔ اور اگر ہم ایک میچ ہار جائیں تو انہی ہیروز کو ہم زیرو بھی نہیں، زیرو سے بھی لیس دین زیرو کر دیتے ہیں۔ ان کو گدھوں کی شکل میں جلوس نکالتے ہیں، کبھی ان کے اوپر گندے انڈے پھینکے جاتے ہیں، کبھی ان کو طرح طرح کی اذیتیں دینے کی کوشش کی جاتی ہے، یہاں تک کہ ان کی جائیدادیں ضبط کر لو، ان کو سزا دے دو۔ یہ بھی ہمارا ایک رویہ ہے۔ اسی پہ آج ہم بات کریں گے۔ میں آپ کو اپنے مہمانوں سے ملوا دوں۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں رضا سید صاحب، مشہور جرنلسٹ ہیں، ایڈیٹر ہیں آواز اخبار کے۔ میرے دوسرے مہمان ہیں ڈاکٹر جنید امیر صاحب، پیشے کے اعتبار سے اب ڈاکٹر ہیں، لیکن اینگر مینجمنٹ پہ ان کا خاصا کام ہے، اس میں کورس بھی کیا ہوا ہے، اسی میں ان کی اسپیشلائزیشن ہے۔ آپ مہمانوں کو بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ رضا صاحب، آپ سے شروع کرتا ہوں۔ آپ اس سارے کرکٹ سکینڈل کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس پہ تھوڑا سا ہمیں بریف بتائیے۔ دیکھیے، یہ سکینڈل عوام کے سامنے آیا ہے، نیوز آف دا ورلڈ نے یہ چیز پیش کی ہے، تو تمام پاکستانیوں کے ذہن میں فوری طور پہ، چونکہ اگر ماضی کو دیکھا جائے تو فوری طور پہ یہی نظر آیا کہ شاید ہماری جو ٹیم ہے اس میں ملوث ہوگی۔ لیکن آہستہ آہستہ جب بہت سی باتیں جو کہہ رہی تھی وہ عوام کے سامنے آتی گئیں، تو اس چیز کے اوپر عوام، پاکستانی عوام، بلکہ میرے خیال میں کہوں گا کہ جو برٹش ہیں وہ بھی اس چیز کو سوچنے میں مجبور ہو گئے کہ کیا ہماری ٹیم کو، یعنی پاکستانی ٹیم کو کہیں کوئی ٹریپ تو نہیں کیا گیا، کیا وہ اس کے رضا صاحب، سرفراز نواز صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں، ان سے بھی پہلے بات کر لیتے ہیں۔ سرفراز صاحب، ویلکم ٹو دی شو۔ سرفراز صاحب، آواز آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے آپ کی؟ جی اچھا، آپ کیسے دیکھتے ہیں ساری اس صورتحال کو، میچ فکسنگ اور ہماری بورڈ انتظامیہ کو؟ دیکھیں، یہ میچ فکسنگ تو کئی سالوں سے آ رہا ہے اور کئی دفعہ کھلاڑی پکڑے بھی گئے۔ آپ دیکھیں 10 سال پہلے ملک یوم نے کئی کھلاڑیوں کے اوپر بین لگایا، فائن کیا، وسیم اکرم کو کپتانی سے ہٹایا گیا۔ تو یہ تو ایک بڑا لمبی کہانی ہے، اور اب جو موجودہ جو معاملہ ہوا ہے اس میں تو واضح بات کی ہے جو اسکاٹلینڈ یارڈ کو دی ہے مظہر مجید نے، یہ 2-3 سال سے وہ کہتا میں کر رہا ہوں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ جو لوگوں نے پہلے باتیں اٹھائی تھی کہ T20 ان میلبرن اور سڈنی ٹیسٹ فکس تھا اور سری لنکا میں فکسنگ ہوئی ہے، 20 رن سے 8 کھلاڑی آؤٹ ہوئے ہیں، ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ۔ تو یہ ساری چیزیں تو چل رہی تھی، اور اب جو پکڑے گئے ہیں، پہلے 2 دن تو پاکستان کی پریس نے صحیح باتیں کی ہیں کہ جواریوں کو سزائیں ہونی چاہیے۔ اب پاکستان کی پریس یہ بات کر رہی ہے کہ انڈیا نے سازش کی ہے۔ میں ان سے یہ بات پوچھتا ہوں کہ انڈیا سازش کر سکتا ہے؟ یہ جو 3 سال سے وہ آدمی بک میکر کہہ رہا ہے کہ میں پلیئروں کو خریدا ہوا ہے، تو وہ 3 سال سے انڈیا نے سازش کی ہوئی تھی۔ یہ دیکھیں، حقیقت کے اوپر رہنا چاہیے اور سچائی کے ساتھ رہنا چاہیے۔ سرفراز صاحب، آپ کرکٹ ٹیم کا حصہ رہے، آپ نے ایک لمبی کرکٹ کھیلی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کھلاڑی ملوث ہوتے ہیں؟ دیکھیں، جب چیزیں واضح ثابت کی سامنے نظر آ رہی ہیں۔
کرکٹ بورڈ نے آج سے کچھ ماہ پہلے جب کھلاڑیوں کو بین کیا فائن کیے اور اس کے بعد یہ چیزیں چینل کمیٹی کو جو لاہور اسلام آباد میں تھی تو ویڈیو فلمیں دکھائی ہیں اور یہ دکھایا ہے کہ کھلاڑی جرم میں ملوث ہیں، ان کو فائن کیا گیا ہے. آپ کا ذاتی سامنے ہے. سرفراز صاحب، آپ کا ذاتی تجربہ کیا ہے؟ آپ نے کبھی ایسا کچھ دیکھا آپ کی جب کرکٹ کھیل رہے تھے آپ؟ دیکھیں، جب آپ میچ دیکھیں آپ کو نظر آتا ہے کہ کھلاڑی انڈر پار کھیل رہا ہے تو اس میں یہ بات ہے وہ ثابت چیزیں ہیں. اب یہ آپ کہتے ہیں کہ چیزیں ثابت ہوں کہ ان کو پیسے دیتے ہوئے دیکھا جائے، ان کے نوٹوں کے اوپر نشان لگے ہوں اور پھر ریڈ ہینڈڈ پکڑا جائے، اور یا ان جو ایسے ریڈ بکس میں پرچیاں ولیم مل میں دیتے ہیں جوا لگا کے، تو وہ چیزیں تو نہیں ہو سکتی نا. یہ دیکھیں اگر قتل بھی ہو جائیں تو وہ سرکمسٹانشل جو ایویڈنس ہیں اس پہ سزائیں ہوتی ہیں. اس پہ اب کرنا کیا چاہیے؟ کرکٹ بورڈ کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ کرکٹ بورڈ کو صفا کیا جائے، اس میں بھی لوگ ملوث ہیں. میں دیکھیں آج سے 10 سال پہلے پاکستان کا میچ تھا لارڈس پر، میں نے اینٹی کرپشن کمیٹی کو جا کے 4 گھنٹے انہوں نے ڈسکس کیا میرے ساتھ، اور میں نے ان کو کہا کہ یہ میچ فکس ہے اور یہ 3 دن میں ختم ہوگا. ایگزیکٹلی سیم تھنگ ہیپن. اور میں نے پھر یہ اینٹی کرپشن کمیٹی سے وہ جو ریکارڈڈ ٹیپ تھی وہ میں نے مانگی، انہوں نے ٹیمپر کر کے مجھے دی، وہ حصہ ختم کر دیا جہاں میں نے ان کو 3 دن پہلے کہا تھا کہ یہ میچ فکس ہے اور ہاریں گے. اینٹی کرپشن والے بھی ایسے بیچ میں ملے ہوئے ہیں، آئی سی سی ملے ہوئے ہیں، ان کی بڑی بڑی تنہائیں ہیں، اور اس کے بعد کوئی بورڈ نہیں چاہتا کہ اس کا پلیئر بدنام ہو. تو یہ اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں. جی اچھا، تو اب کیا آپ دیکھ رہے ہیں ون ڈے سیریز کیسے جائے گی؟ ون ڈے دیکھیں سیریز میں تو مین آپ کے بولر بھی نہیں ہے اور اوپنر بھی نہیں ہے، تو اس میں نئے جو پلیئر آئیں گے اور ان کے اوپر جو پریشر ہے کہ 2 میچ اس نے بتایا تھا کہ 5 میچوں میں سے 2 ایک روزہ فکس کیے ہیں. اچھا، اور یہ ساری چیزیں دیکھیں اور پبلک دیکھیں. انگریز اور پاکستانی یہاں پہ ویڈو کر رہے ہیں ٹکٹوں کو کہ ہمارے پیسے دے دیں، ہم نے میچ نہیں دیکھنا. ٹھیک. تو یہ چیزیں ساری آپ کے سامنے آ رہی ہیں. تو پرفارمنس جو اگر دیکھ لیں تو پرفارمنس پاکستان کی وہ نہیں ہوگی جو ہونی چاہیے، لیکن ایک روزہ میچز ہیں، اس میں نئے 3 کھلاڑی اب کون آتے ہیں یہ دیکھنا ہوگا. جی اچھا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہ کھلاڑی جن پہ الزام ہے یہ ملوث ہو سکتے ہیں اس میں؟ دیکھیں جی کچھ چیز ہے اسموک از فائر، وہ گوروں کا ورژن ہے. اب ایک چیز یہ دیکھنی ہے کہ دونوں ملکوں کے انڈیا پاکستان کے اور اس کے بعد شرد پوار جو ہے جی وہ آئی سی سی کا چیئرمین ہے، ہی از انڈین. اب اس کے اوپر بڑا پریشر ہوگا کہ اگر اس نے کوئی ڈسیزن لیا اور پاکستان کی پریس ہاسٹائل ہوگی کہ اس نے جان بوجھ کے اتنا سارا ڈسیزن لیا، تو اب سارا معاملہ طے ہونا ہے اسکاٹ لینڈ یارڈ کی آؤٹ کم کے اوپر. جی ٹھیک ہے سرفراز صاحب، بہت شکریہ. آئندہ پھر آپ سے بات ہوگی. تھینک یو ویری مچ. جی صاحب، ابھی جیسا کہ میں سرفراز صاحب کی بات سن رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ چیز جو سی ہے ہمارے کھلاڑیوں میں ہے اور اس میں بورڈ بھی انوالو ہو سکتا ہے. یہ ساری باتیں ہو سکتا ہے، اس کو ہم ابھی صرف ایزیوم کر سکتے ہیں، اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ لوگ انوالو ہیں اس میں یا نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی، ورڈ تو کوئی بھی نہیں ابھی. بالکل. اور جہاں تک انہوں نے یہ